حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو سفر کے درمیان میں کسی ویران چٹیل جنگل میں اور میدان میں اتر گیا ہو، جو سامان تجارت سے خالی ہو اور اسباب ہلاکت وہاں موجود ہو۔ یعنی کوئی مسافر کسی سفر کے درمیان میں کسی ایسے ویران جنگل میں اور میدان میں پہنچ گیا جہاں نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے اور وہاں اسباب ہلاکت موجود ہے، اور اس مسافر کے پاس صرف سواری کی اونٹنی ہے اور اس کے اوپر کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان موجود ہے۔ وہ مسافر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے، اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے۔ چنانچہ وہ مسافر اپنی اونٹنی کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیاس اور شدت کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی جان پر بن آتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اپنی اسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں میں آرام کر رہا تھا اور وہیں پر میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ یہ سوچتا ہوا وہ مسافر لیٹ جاتا ہے۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور سامان جیسا کا تیسا ویسا ہی موجود ہے۔ تو مسافر اپنی اونٹنی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس مسافر کی اس خوشی کو دیکھ کر کہ قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کو دیکھ کر کہ قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک مضمون بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں مزید اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کی بے انتہا خوشی اور فرط مسرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مسافر کو اس حالت میں اپنی اونٹنی مل جاتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عنایت اور اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی کو کے اعتراف میں کہہ اٹھتا ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدکا، کہ اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس کو یہ کہنا تھا، لیکن بے انتہا خوشی کی وجہ سے اس کی زبان پھسل جاتی ہے اور اس کی زبان بہک جاتی ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربکا، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی کے عذر کو قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، کہ اس بدو دیہاتی نے بے انتہا خوشی اور مسرت کی وجہ سے اس کی زبان بہک گئی۔ یعنی اس نے جان بوجھ کر کہ یہ نہیں کہا، بلکہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان بہک گئی۔ چنانچہ یہاں پر علماء اکرام اور مفتیان اکرام فقہ اکرام ایک مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر زبان کے بہک جانے کی وجہ سے کسی آدمی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے تو اس کلمہ کفر کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، ایسی صورت میں اس آدمی کو معذور سمجھا جائے گا۔ دیکھیں محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ منتظر رہتے ہیں کہ میرا ماننے والا، میرا بندہ میرے دربار میں پہنچے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت منتظر رہتے ہیں، ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے دربار میں پہنچے، مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ چنانچہ میرے دوستو، اس موقع پر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک گنہگار بندہ تھا جو بے شمار گناہ کیا کرتا تھا، یعنی ہر گناہ اس کے اندر موجود تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، نہ جانے کتنے گناہ اور کتنے جرم اس انسان کے اندر موجود تھے۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ اس سے پریشان تھے۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گنہگار بندے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آ جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اس گنہگار بندے کو اپنی قوم سے نکال دیا اور اپنے شہر سے بھگا دیا۔ چنانچہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر کے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پناہ لے لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے دوست وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ پوری دنیا نے مجھے دھتکار دیا ہے، پوری دنیا نے مجھے رسوا کر دیا ہے، ذلیل و خوار کر دیا ہے، مجھے اپنے در سے بھگا دیا ہے۔ آج میں کسی کام کا نہیں ہوں، اگر کوئی در ہے میرے مالک تو تیرا در ہے، تیرے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں گا؟ میرے مالک میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مجھے اپنے حضور میں بلا دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیجیے، مجھے پکا سچا مسلمان بنا دیجیے۔ میرے دوستو یہ بندہ بھی دعا ہی کر رہا تھا کہ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ابھی یہاں روح قبض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں ہمارا ولی انتقال فرما گیا ہے، تم اپنی قوم کو لے کر کے جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دینا کہ میرا وہ ولی تھا، آج جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا آج ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس پیغام کو اپنی قوم سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، آج اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور فلاں جنگل میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ آج جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بخشش فرما دیں گے۔ میرے دوستو بنی اسرائیل خوش ہو جاتے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں کہ آج تو ہماری مغفرت کا دن ہے، آج تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی گنہگار بندہ وہاں مرا ہوا ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے نکالا تھا، جو بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھا۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ تو ہماری قوم کا گنہگار بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی قوم سے نکال دیا تھا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوبارہ وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ واقعی یہ میرا گنہگار بندہ تھا، لیکن اس نے مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آج یہ میرا ولی بن چکا ہے، آج یہ میرا دوست بن چکا ہے، آج اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے دوستو یہ ہے کہ آج ہم بہت گنہگار ہیں، قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ مثال دے دے کر کے قرآن میں حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
اس لیے میرے دوستو میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ حالات بڑے نازک ہیں، ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، رزق کو لے کر کے، کاروبار کو لے کر کے، تجارت کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے، نہ جانے ہر آدمی اس دور میں پریشان ہے۔ تو اس وقت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آج معاشرے کے حالات دیکھیے، ہر آدمی گناہ کے اندر ملوث ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی اپنے والدین کو ستا رہا ہے، کوئی پڑوسی کو ستا رہا ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ میرے دوستو اس وقت میں ہمیں تائب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم صبح کریں تو ہم یہ تصور کریں کہ آج ہماری زندگی کا سورج طلوع ہوا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور شام ہی کو ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ یعنی ہر دن ہم اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں کہ آج ہی میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں اور شام ہی کو میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ جب ہم اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو قدم قدم پر ہم گناہوں سے بچیں گے، ہر وقت ہم یہ تصور کریں گے کہ شام کو ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا، ہر وقت اللہ کے دربار میں رہے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اپنا محاسبہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ 40 دن اس انداز سے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، زندگی کے اندر بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تک، مجھے کن سے کر تو قریب تک، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں۔